سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ اپنا پرایا۔ یہ کہانی بڑی پرانی ہے۔ اس وقت ملک میں نہ ریل گاڑی تھی اور نہ اس قسم کی دوسری سواری۔ سب سے تیز سواری گھوڑے کی تھی۔ ایک مسافر گھوڑے پر سوار سرائے کے دروازے پر آیا، گھوڑے کو پیار سے تھپتھپایا اور اتر پڑا۔ دونوں پسینے میں تر تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ مسافر بہت دور سے آ رہا ہے، بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ مسافر کے لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی فوجی سپاہی ہے۔ اس کے اترتے ہی بھٹیارا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسافر نے گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔ بھٹیارا گھوڑے کو ادھر ادھر ٹہلانے لگا۔ مسافر کھڑا کھڑا دیر تک رومال سے پنکھے کی طرح جھلتا رہا۔ شام ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ ہر طرف تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ بھٹیارے نے آ کر دریافت کیا، حضور آپ کے لیے کیا کیا تیار کیا جائے؟ جو جلدی سے ہو جائے۔ سنو میں بہت ہی بھوکا ہوں، دیر نہ کرنا۔ لو یہ روپیے، پہلے گھوڑے کو دانہ دے دو۔ بھٹیارے نے گھوڑے کو درخت سے باندھ دیا اور خود مسافر کو لے کر سرائے کے اندر داخل ہوا اور بولا، حضور دیکھیے ادھر کنارے کی طرف ایک کمرہ خالی ہے، سب سے اچھا کمرہ ہے، بہت ہوادار ہے۔ یہ کمرہ صرف بابو لوگ کے لیے ہے، ہر دم بند رہتا ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہم یہ کمرہ کھولتے ہیں، آپ کو بھی پسند ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم بڑے عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہو۔ بھٹیارا مسکراتا ہوا چلا آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ایک بڑے آدمی نے اس کو عقل مند کہہ دیا تھا۔ غریب آدمی بڑے آدمیوں کے ہنس کر بولنے سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ بھٹیارے نے اس کی مرضی کے مطابق سارا سامان درست کر دیا۔ مسافر کھا پی کر سو رہا۔ تھکا ہوا تھا، فوراً ہی نیند آ گئی۔ نیند کے آغوش میں پڑا پڑا نہایت ہی دل خوشکن خواب دیکھنے لگا۔ ساری وہی چیزیں اسے نظر آنے لگیں جس کے لیے روح بے چین تھی۔ بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا دل و دماغ باغ باغ ہو گیا۔ غریب عورت 5 سال سے بیوہ کسی اداس زندگی گزار رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، مگر شوہر کو دیکھ کر بشاش ہو گئی۔ مغموم چہرے پر ہنسی کھیلنے لگی۔ جیسے سوکھے ہوئے پودے میں پانی پڑ جائے تو وہ سبز ہونے لگتا ہے، جیسے گھنا گھور بادل میں کبھی کبھی بجلی چمک جایا کرتی ہے۔ سپاہی کا دل بے چین تھا۔ اپنی بیوی سے نہ ختم ہونے والی محبت کی باتیں کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ 5 سال کی داستان فراق چند لمحوں میں ختم کر ڈالے، مگر بیوی چاہتی تھی کہ پہلے تھکے ہوئے شوہر کے آرام کا سامان کر دے، پھر اطمینان سے باتیں کرے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج میری کمر میں 2000 روپے بندھے ہیں، لیکن 5 سال سے اس نیک بخت کو ایک کوڑی بھی نہیں بھیجی۔ اس نے کس مصیبت سے گزارا کیا ہوگا۔ سپاہی نے دیکھا کہ اس کا بچہ جس کو گودھی میں چھوڑ کر گیا تھا اب ذی ہوش ہو گیا ہے۔ سپاہی نے بچے کو دیکھ کر اپنی آغوش محبت پھیلا دی، لیکن بچہ ڈر کر بھاگ گیا اور چلا کر رونے لگا۔ سپاہی کے دل پر جیسے کسی نے ایک گھونسا مار دیا۔ اس کے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، نیند ٹوٹ گئی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد سپاہی کے دل پر کافی اثر تھا۔ اس نے خواب کی باتوں کو بھلا کر پھر سو جانے کی کوشش کی، لیکن نیند نہ آئی اور بے چینی بڑھتی گئی۔ سپاہی اپنے بستر سے اٹھا اور بھٹیارے کو آواز دی۔ بھٹیارا آنکھیں ملتا ہوا آیا اور ڈر کر بولا، کیا ہے حضور؟ کچھ نہیں، نیند نہیں آتی ہے، بیٹھو تم سے باتیں کریں۔ بھٹیارا پلنگ کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ سپاہی پھر پلنگ پر دراز ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن اس کی بے چینی کم نہ ہوئی تو سپاہی نے میدان جنگ کے قصے دہرانا شروع کیے۔ بھٹیارے کو نیند آ رہی تھی مگر غریب برابر سنتا رہا، ساتھ ہی ہاں سرکار، ہاں حضور کہتا رہا۔ گھنٹوں گزر گئے لیکن سپاہی کا قصہ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ بھٹیارے کی آنکھیں نیند سے جلنے لگیں مگر غریب جاگتا رہا اور سپاہی کی نہ ختم ہونے والی داستان بادل ناخواستہ سنتا رہا۔ آخر سپاہی کو خود ہی نیند آنے لگی تو اس نے بھٹیارے کو 4 آنے پیسے دیے اور رخصت کر دیا۔ سپاہی سو گیا۔ تھکا ہوا تھا، خوب نیند آئی۔ کچھ دیر کے بعد پاس ہی کے کمرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بچے کی ماں اسے چپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چپ نہ ہوتا تھا، برابر روتا جاتا تھا۔ سپاہی کی نیند بچے کے چیخنے کی وجہ سے پھر اچٹ گئی اور وہ بے چینی کے ساتھ بستر پر کروٹ بدلنے لگا۔ دیر تک یہی حالت رہی۔
بچہ برابر روتا جاتا تھا اور اس کی ماں چپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ چپ نہ ہوتا تھا۔ آخر سپاہی کو غصہ آیا، اس نے پھر بھٹیارے کو پکارا۔ بھٹیارا حاضر ہوا۔ سپاہی نے کڑک کر پوچھا، یہ کون بچہ رو رہا ہے؟ ایک غریب عورت کا بچہ ہے، بہت بیمار معلوم ہوتا ہے۔ سپاہی نے کڑک کر کہا، بیمار ہے تو کمبخت دوسروں کی نیند کیوں خراب کرتا ہے؟ اس سے کہو بچے کو چپ کرے۔ حضور، وہ بڑی دیر سے چپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر بچہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کہو کہ کہیں اور جائے، یہ اسپتال نہیں ہے۔ حضور، اب تو صبح ہونے والی ہے، خود ہی چلی جائے گی۔ نہیں، اس سے جا کر کہو کہ ابھی چلی جائے۔ سپاہی نے ذرا غصے سے کہا۔ حضور، وہ بڑی مصیبت کی ماری معلوم ہوتی ہے، اس پر مہربانی کیجیے۔ بھٹیارے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جا کر نکالو اسے، سپاہی نے گرج کر کہا۔ بھٹیارا خوف سے کانپتا ہوا گیا۔ اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ تاریک رات میں ایک عورت کو سرائے سے نکل جانے کو کہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ اس کا بچہ بیمار تھا، مگر سپاہی کا خوف اسے عورت تک لے گیا۔ اس نے عورت سے کہا، سنو، بچے کو چپ کرو، سپاہی صاحب کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ میں تو چپ کر رہی ہوں مگر کمبخت چپ ہوتا ہی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ تو پھر چلی جاؤ یہاں سے، سپاہی جی کہتے ہیں، سنا؟ بھٹیارے کا دل یہ کہتے ہوئے بھر آیا۔ اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میری طرف سے منت کے ساتھ کہہ دو کہ معاف کریں، عورت بولی۔ بھٹیارا ڈرتا ہوا آیا اور ساری حالت بیان کر دی۔ سپاہی کو غصہ آ گیا اور وہ یہ کہتا ہوا اٹھا، کمبخت نہیں مانتی؟ اچھا، میں خود نکالتا ہوں۔ غصے کی حالت میں وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آ گیا جہاں عورت بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ عورت نے سپاہی کو دیکھ کر لمبا گھونگھٹ کر لیا۔ سپاہی غصے میں گرج کر بولا، کمبخت بچے کو چپ بھی نہیں کرتی اور یہاں سے دور بھی نہیں ہوتی۔ حضور، یہ بیمار ہے اور ضد کر رہا ہے، کیا کروں؟ یہ سب میری قسمت کا کھیل ہے، مجھ پر رحم کیجیے۔ عورت یہ کہہ کر رونے لگی۔ سپاہی کو اور بھی غصہ آیا اور بولا، بیمار ہے تو میں کیا کروں؟ اچھا نہیں ہوتا تو زہر دے کر ختم کر دے، دوسروں کو کیوں تکلیف دیتی ہے؟ عورت نے بچے کو گودی سے الگ کر کے زمین پر بٹھا دیا اور رو رو کر بولی، تو آپ ہی مار ڈالیے، میں کیسے مار سکتی ہوں؟ ماں بچے کو مار نہیں سکتی، اس کے لیے مر سکتی ہے۔ سپاہی غصے سے کانپنے لگا اور عورت کو پکڑ کر زور سے گھسیٹا اور بولا، کمبخت جرح کرتی ہے۔ عورت کے چہرے سے گھونگھٹ گر گیا۔ سپاہی ہکا بکا رہ گیا، یہ اس کی بیوی تھی۔ جلدی سے بچے کو زمین سے اٹھا کر لوریاں دے کر چپ کرنے لگا۔